ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، سفر کے آثار بھی تھے، اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا، پہنا نہیں تھا، شرف نہیں بخشا تھا، تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے حضور کے کپڑوں کو چھاڑا اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ بڑی مشقت فرمائیں، حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے، حضور یہ مشقت کب تک، کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں ہر شہر میں دین پہنچانا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچایا۔ جہاں تک رات آتی ہے نا، جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں جہاں رات پہنچتی ہے وہاں وہاں دین بھی پہنچے گا، وہاں وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں، بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام۔ باپردہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے۔ برقع اس نے پہنا، نقاب اس نے کر لیا، اب جہاں دل کرے جائے، نہیں، یہ بھی باپردہ ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں، لیکن جو اصل باپردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے، صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے، ورنہ اپنے گھر سے وہ عورت باپردہ ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو، کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو، کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو، دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے نہ، ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا، کہتے میں نکل گیا، حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ تھا، جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے، اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم؟ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں، تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہے، ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے کہا فاطمہ آج نہ حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہے۔ حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، بات بن نہیں رہی، آپ ذرا جلدی سے بتائیں۔ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں کو، کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ آپ میری بات پہ غور کریں، بس یہ حد ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے، یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے۔ فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا، بہترین عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں چپکے سے آ کے پھر سب میں بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی، صحابہ بات کر رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا حضور بتاؤں؟ میں بتاؤ، میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو۔ حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے، تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے دوستوں کو تو مجھے تو آ رہی تھی نا، مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ